ایک کنجوس آدمی کا گھر 12ویں فلور پر تھا۔ ایک دن اپنی بالکونی میں کھڑے ہو کر اپنا بٹوا نکالا تو ایک 10 روپے کا نوٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ کنجوس بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور گارڈ سے پوچھا، میرا 10 کا نوٹ کہاں گیا؟ گارڈ بولا، آپ بہت جلدی نیچے آ گئے ہیں، نوٹ تو ابھی 4تھے فلور پر ہے۔ ایک پٹھان نے چڑیا گھر بنایا اور ٹکٹ 50 روپے رکھی تو کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے 25 روپے رکھی اور پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے 10 روپے رکھی اور کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے انٹری فری کر دی اور چڑیا گھر لوگوں سے بھر گیا تو پٹھان نے شیر کا پنجرا کھول دیا اور باہر نکلنے کی ٹکٹ 200 کر دی۔ ایک آدمی کو ساگ بہت پسند تھا۔ وہ روزانہ گھر ساگ پکواتا۔ جب کھانے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا کھانا بسم اللہ سے شروع کیا کرو ورنہ شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا ہر بار بسم اللہ کہنا بھول جاتا۔ ایک دفعہ وہ بسم اللہ کہے بغیر ساگ کھانے ہی والا تھا کہ شیطان خود آ گیا اور روتے ہوئے بولا، کنجرا کدی تے بسم اللہ کہہ لیا کر، ساگ کھا کھا کے میں مرن والا ہو گیا وہاں۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل، جج صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو، جج صاحب یہ سچ ہے۔ جج، 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیے اور کہا، معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ ٹیچر، کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ پپو، مجھے برڈ فلو تھا۔ ٹیچر حیرانگی سے، یہ تو پرندوں کو ہوتا ہے۔ پپو، تو مس آپ نے مجھے انسان سمجھا ہی کب ہے؟ روز کسی نہ کسی بات پر مرغا بنایا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے سسرال گیا۔ پہلے دن اس کی ساس نے اسے پالک کھلائی، دوسرے دن ساگ کھلایا، تیسرے دن اسے میتھی کھلائی، چوتھے دن اس سے پوچھا، بتا بیٹا آج کیا کھائے گا؟ داماد نے جواب دیا، مجھے کھیت دکھا دو، میں خود چر کے آ جاؤں گا۔ ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی، ڈارلنگ میں ابھی 28 سال کی ہوں۔ ایک آدمی کی شادی موبائل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی سے ہوئی۔ شوہر گھونگھٹ اٹھانے لگا تو بولی، برائے مہربانی اس مینیو سے انتخاب کیجیے، گھونگھٹ اٹھانے کے لیے 1 دبائیں، بات کرنے کے لیے 2 دبائیں، منہ دکھائی کے لیے 3 دبائیں۔ شوہر غصے سے، اب بتاؤ طلاق کے لیے کیا دباؤں؟ بیوی، آپ کا موجودہ بیلنس اس کام کے لیے ناکافی ہے، برائے مہربانی پہلے حق مہر کی رقم جمع کروائیے، پھر مزید معلومات کے لیے میری امی سے رابطہ کریں، مجھ سے شادی کرنے کا شکریہ۔ بیوی، شکر ہے آپ صحیح سلامت گھر واپس آ گئے ہیں۔ شوہر، کیوں کیا ہوا؟ بیوی، باہر گلی میں بہت شور تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی رن مرید گٹر میں گر گیا ہے۔ شوہر، اف فٹے منہ تیرا، وہ رن مرید نہیں رانا مرید کہہ رہے تھے۔ ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے۔ اچانک اسے ایک انتہائی عمر سیدھا شخص نظر آیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو بلا کر پوچھا، کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ کے ابا کے دور سے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے دوبارہ قید کر لو، ابا جی کی نشانی ہے۔ مس، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اسٹوڈنٹ، مس لائٹ نہیں تھی۔ مس، موم بتی جلا لیتے۔ اسٹوڈنٹ، ماچس نہیں مل رہی تھی۔ مس، نئی ماچس لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، ہڑتال تھی، دکان بند تھے۔ مس، تو مسجد سے لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، مس وضو نہیں کیا تھا۔ مس، تو کر لیتے۔ اسٹوڈنٹ، مس پانی نہیں تھا۔ مس، اوف پانی کیوں نہیں تھا؟ اسٹوڈنٹ، موٹر نہیں چل رہی تھی۔ مس، الو موٹر کیوں نہیں چل رہی تھی؟ اسٹوڈنٹ، شروع میں بتایا تو ہے لائٹ نہیں تھی۔ ایک خاتون اپنے 6 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ بچے کافی شرارتی تھے اور ماں کا بیٹھنا مشکل کر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک بابا جی نے سگریٹ نکالی اور سلگا کر پینے لگا۔ عورت دھوئیں سے پریشان ہو کر بولی، بابا جی پڑھنا نہیں آتا؟ سامنے بورڈ پر لکھا ہے ٹرین میں سگریٹ پینا منع ہے۔ بابا جی لمبا کش لگا کر بولے،
اس بورڈ کے نیچے یہ بھی لکھا ہے بچے دو ہی اچھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نواحی گاؤں کے کسان نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بٹیر پکڑ لیے۔ اس نے سوچا اس نے ان بٹیروں کو کیا کرنا ہے، کیوں نہ یہ سب سے بڑے اور بااثر افسر کو تحفے میں دے دیے جائیں۔ اب بھلا پٹواری سے بڑا افسر کون ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کسان پٹواری سے کام بھی تھا، تو وہ چل پڑا کہ چل کے پٹواری صاحب کو خوش کرتے ہیں۔ پٹواری کے گھر کے باہر پہنچ کر سادہ لوگ دیہاتی کسان نے باہر سے آواز دی، کسان پٹواری صاحب جی۔ پٹواری ہاں اور ہمیں کیا؟ کسان جی چودھری جی بٹیرے کھا لیندے ہو۔ اسی دوران ایک ستم ظریف جو پاس سے گزرا تھا، اس نے آہستہ سے رحیمے کو کان میں بتایا کہ پٹواری کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ پٹواری قدرے خوشی سے آہو کھا لینے آ۔ کسان چنگا پھر پھڑیا کرو تے کھا لیا کرو۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھے محلے کی دکان پر گیا اور بولا میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان بولا یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس والے نے کہا قبر تو بچے کی ہے۔ چرسی نے کہا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ بیگم نے موبائل مانگا، شوہر نے دے دیا۔ ساری چھان بین کی، جب کچھ نہ ملا تمام نمبر دیکھے، ایک نیا نمبر ملا جو لاوا کے نام سے مشہور محفوظ تھا، تو فوراً پوچھا یہ کس کا نمبر ہے؟ شوہر بولا ماموں اختر لاوا کا نمبر ہے۔ بیوی بولی پہلے تو نہیں تھا۔ شوہر بولا کہ انہوں نے اب موبائل لیا ہے اس لیے اب نمبر محفوظ کیا ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا تو فوراً اس نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی اور کی آواز آئی، ہیلو۔ اس نے بھی ہیلو بولا، بس کال کاٹ کے پھر بیچارے شوہر کو آن پکڑا۔ جو چیز ہاتھ میں آئی، بیلن، ڈنڈے، کرسیاں، برتن، غاز، سب کچھ میاں پہ برسا دیے۔ زخمی شوہر جب ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ ماموں اختر لاوا بھی زخمی ہو کر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کیا کہ ماموں جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ فوراً بولے آپ کے فون سے ایک اور کی ہیلو کی آواز آئی، بس کال کٹ گئی۔ پھر یہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ بیوی آفس سے واپسی پر سبزی لیتے آنا، اور ہاں سارا سلام کہہ رہی ہے۔ شوہر کون سارا؟ کوئی نہیں، بس اس لیے لکھا کہ تم میسج پڑھ لو۔ شوہر وہی تو میں کہوں کہ سارا تو میرے ساتھ ہے، تو تمہارے ساتھ کون ہے؟ بیوی کون سارا؟ کدھر ہو تم؟ شوہر میں بازار میں۔ بیوی ادھر ابھی رکو میں آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد بیوی کدھر ہو؟ میں بازار میں ہوں۔ شوہر آفس میں ہی ہوں۔ اب آگے ہو تو سبزی لیتی جانا۔ وڈی آئی سارا۔ ایک مریض چیسٹ ایکس رے کروانے کسی سرکاری ہسپتال گیا۔ ایکس رے میں اس کے چیسٹ میں مکوڑا ظاہر ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کو یورپی ممالک علاج کے لیے بھیجا۔ وہاں ایکس رے ہوا تو کچھ بھی نہ تھا، تو ڈاکٹر نے کہا یہ مکوڑا آپ کے چیسٹ میں نہیں بلکہ ایکس رے مشین میں اندر ہے۔ پرانے وقتوں میں عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہٰذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پر نہ لایا تھا۔ ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی، ایک پڑوسن اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے تہیہ کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہوں گی۔ جب خاتون نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کر ڈولی کے عین وسط میں تیرنے لگا۔ پڑوسن نے جھٹ سے پوچھا یہ لسی کے اوپر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا یہ منی کے ابا تیر رہے ہیں۔ میاں بیوی میں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ بیوی ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی۔ اگر میں اپنا مستقبل اس وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے فضول ہے فضول ہے۔